مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. یہ 15ویں پارے کا 14واں رکوع ہے اور اس قرآن مجید کا صفحہ نمبر 469 اور چوتھی لائن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ترجمہ جی. نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں. قصہ یقصو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. تو جیسے ایک واقعہ ہوا ہے اس کو اس طریقے سے بیان کرنا، اس کو قصہ کہا جاتا ہے. ہم بیان کرتے ہیں علیہ کا آپ پر. اللہ کا معنی پر، کا معنی توت واحد کی ضمیر ہے. ہم آپ پر بیان کرتے ہیں بالحق کے، حق کے ساتھ، یعنی بغیر افراط و تفرید کے اور بغیر کسی غلطی کے امکان کے ہم اس کو بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ، فتیۃ فتن کی جمع ہے. بے شک وہ کچھ نوجوان تھے، یعنی جو اصحاب الکہف تھے، جن کے بارے میں پہلے آیا کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ جو اصحاب کہف تھے، آمنوا بربہم، وہ ایمان لائے اپنے رب پر. وزدناہم ہدی، وزدنا اور ہم نے زیادہ کر دیا، ہم نے بڑھا دیا، ہم ان کے لیے ہدا ہدایت کو، اور ہم نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا اور بڑھا دیا. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ جوانی میں ایمان لانا اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک خاص مرتبہ ہے اور خاص مقام ہے. اور پھر اگر آپ غور فرمائیں تو یہاں پر ایمان لانے کی نسبت ان کی طرف کی گئی. آمنو، وہ ایمان لائے، لیکن ہدایت زیادہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی اور ہم نے زیادہ کر دیا ان کی ہدایت کو. اس
اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ بندہ ایمان بھی رب کی توفیق سے لاتا ہے اور ہدایت بھی اسی کی توفیق سے پاتا ہے. میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. جب اللہ تعالی نظر کرم فرماتا ہے تو بندہ ایمان لاتا ہے، لیکن ایمان کی نسبت ان کی طرف کی گئی اور ہدایت کی بڑھانے کی نسبت اپنی طرف کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ ایمان کی دولت اللہ کے کرم سے ملتی ہے، اس کی عطا سے ملتی ہے. بلکہ اگر آپ غور فرمائیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. یعنی محبت پہلے رب فرماتا ہے، پھر بندے کو محبت الہی کی توفیق ملتی ہے. یہ جو کسی کا شعر ہے نا کہ عشق اول در دل معشوق پیدا نہیں شود، عشق پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے. مجاز میں تو یہ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن حقیقت میں یہ بات بالکل صحیح ہے. حقیقت کی دنیا میں کہ پہلے میرے رب کا کرم ہوتا ہے، پھر بندے کا قدم اس کی بارگاہ کی طرف اٹھتا ہے. تو مولانا روم کہتے ہیں نا کہ ایک آقا تھا اور اپنے غلام کے ساتھ بازار جا رہا تھا، تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا. تو غلام نے کہا کہ مجھے اب تھوڑا سا ٹائم دے، میں نماز پڑھ لوں. تو اس نے کہا پڑھ لے. وہ نماز پڑھنے چلا گیا، وہ باہر کھڑا ہو گیا. اب اس کی نماز ذرا مالک نے یہ سمجھا کہ دیر لگ رہی ہے، تو جلدی میں تھا. جیسے جو بندے نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز پڑھنے والے بندے پر ایک عجیب سی وہ ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے کہ یہ کیوں اتنی دیر لگا رہے ہیں. تو اس نے کہا وہ مسجد میں بیٹھ گیا ہے، کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ تو اس نے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا. یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت. اللہ پاک فرماتا ہے وہ ایمان لائے اپنے رب پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ سب کچھ رب کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بندے کو کچھ اختیار ضرور سونپا ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. اللہ نے بندے کو کچھ اختیار ضرور دیا ہے. تو جب بندہ اپنے اختیار سے ایمان کی طرف جھکتا ہے تو پھر میرا رب اس کی دستگیری فرماتا ہے، پھر خدا کی رحمت اسے تھام لیتی ہے. اس لیے ایمان کی نسبت کی گئی بندوں کی طرف. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. اور پھر ہم نے بڑھا دیا ان کے لیے ہدایت کو. اس کی نسبت ٹوٹلی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی کہ جب ان بندوں نے ایمان قبول کرنے کی چاہت رکھی، جب ان کے دل میں ایمان کی طلب پیدا ہو گئی، تو پھر ہم نے ان پر ہدایت کے دروازوں کو کشادہ کر دیا. اللہ کا ضابطہ یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو بندے ہمیں پانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، پھر ہم اپنے قرب کے دروازے ان کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا اور زیادہ کر دیا. اب فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. ربطہ ہوتا ہے باندھنا، کسی چیز کو مستحکم کرنا، اور ہم نے باندھ دیا یعنی ہم نے تقویت دے دی عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر. اب دیکھیں ایمان کے معاشرے میں ایمان قبول کرنا یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. یعنی یہ الگ بات ہے کہ ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرنا
اس میں بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس میں بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے ملک میں اسلام قبول کرنا، اس میں بہت سے لوگ ایسے اس کو مل جاتے ہیں جو اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ایمان لایا ہے۔ لیکن یہاں سارے لوگ ہی یعنی ایمان والے نہ ہوں، وہاں پر تو ایمان قبول کرنا ایک نئے راستے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے نا۔ یہاں پر برادری ناراض ہو گئی، قوم ناراض ہو گئی، ارباب اقتدار ناراض ہو گئے، سب ناراض ہو جاتے ہیں، تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور یہ تو دقیانوس بادشاہ کے دور کی بات ہے، جب اس نے مذہب پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ یعنی اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ عیسائی تھے، اگرچہ اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ عیسائی تھے۔ تو اب انہوں نے جو اسلام قبول کرنا تھا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، بڑی مشکلات آنے والی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا تو پھر ہم نے ان کے دلوں کو ایمان پر مستحکم کر دیا، ایمان پر استحکام دے دیا ان کے دلوں کو۔ یہ ایمان پر استحکام میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے جس بندے کو ایمان پر یہ استحکام مل جائے کہ وہ اگر کوئی اس سے ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن وہ اپنے ایمان پر حرف نہ آنے دے۔ اگر اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن وہ اپنے ایمان کو مقدم رکھے۔ اقبال نے کہا تھا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اگر بندے نے اپنا دین ہی برباد کر دیا ہے اور اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، سب کچھ حاصل کر لیا ہے، تو اس نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اور جس بندے نے اپنا سب کچھ لوٹا کے اپنا ایمان بچا لیا ہے، اس بندے نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، بڑی دانش مندی کا سودا کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے تقویت دے دی ان کے دلوں پر، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ دیکھیں نا، بندہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھنی ہے لیکن سویا رہتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے حرام نہیں کھانا لیکن کھاتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان پر استحکام نہیں ہے، قوت نہیں ہے دل میں کسی کا مقابلہ کرنے کی۔ اور ایمان کا تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز آتی ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ، ایمان کا تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو استحکام بخش دیا جب انہوں نے ایمان کے راستے کو اختیار کیا، جب انہوں نے ایمان کی راہ کو اپنایا۔ یہ کب بخشا ان کے دلوں کو استحکام؟ یعنی ویسے تو ہر موقع پہ استحکام کی ضرورت ہے نا، لیکن یہاں جس استحکام کا ذکر خصوصی طور پہ فرمایا گیا وہ یہ اس قامو، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالو، پس انہوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار، رب السماوات والارض، وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ یعنی ہم اس رب پہ ایمان لائے جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، ان کو چلاتا ہے، ان کے اسباب مہیا کرتا ہے، ان کے بقا کے، ان کے استحکام کے۔ یہ انہوں نے کب کہا؟ مفسرین کہتے ہیں یا تو یہ بات انہوں نے آپس میں کہی کہ بھئی ہم تو اس رب پہ ایمان لے آئے ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے، اب ہمیں لوگوں کی کیا پرواہ ہے کہ ہم سے روٹھتے ہیں یا راضی ہوتے ہیں، ہمیں بادشاہ کی کیا پرواہ ہے وہ ہمیں انعام دیتا ہے یا سزا دیتا ہے، ہم تو اپنے رب پہ ایمان جو لے آئے۔ ایمان کی لذت بھی ایک عجیب لذت ہے۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا۔ یہ لا الہ کی جو لذت ہوتی ہے نا، اس کو وہی محسوس کرتا ہے جس کو یہ نعمت ملی ہوتی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے جب انہیں دقیانوس بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا
اور اس نے کہا تم کیوں ایمان لائے ہو یا تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس وقت انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، اے بادشاہ سن لے، ہم اس رب پر ایمان لائے جو زمینوں و آسمانوں کا رب ہے اور زمینوں و آسمانوں کا خالق و مالک ہے۔ سامعین محترم، اب ذرا ہم غور فرمائیں کہ اس مقام پر یہ کہنا کہ اصحاب کہف نے تقیہ کیا تھا اور وہ جا کے غار میں چھپ گئے تھے، انہوں نے تقیہ کیا تھا، اس کو تقیہ کے فضائل میں شمار کرنا، اس کا کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے الاظہار باللسان خلاف ما ینطوی علیہ القلب للخوف علی النفس۔ یہ جو میں نے تعریف کی ہے تقیہ کی، یہ مجمع البیان شیخ طبرسی کی کتاب ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ تقیہ یہ ہے کہ زبان سے وہ بات کہنا جو دل میں نہ ہو، دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کہنا کچھ اور ہے۔ کیوں کہنا؟ للخوف علی النفس، بندے کو اپنی جان کا خوف ہو، یعنی جان بچانے کے لیے وہ بات کہنا جو دل میں نہیں ہے، زبان سے کہہ دی ہے، اس کو تقیہ کہا ہے، تقیہ کہا جاتا ہے، اور شیخ طبرسی نے تقیہ کی یہی ڈیفینیشن کی۔ اب سامعین محترم، میں یہاں پر یہ بات بھی بیان کر دوں، ایک ہوتی ہے حالت اضطرار۔ حالت اضطرار یہ ہوتی ہے جیسے حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ ہوا تھا کہ جب ان کے والدین جو تھے انہوں نے وہ کلمہ نہیں کہا، ایمان لے آئے اس ذات پر جو زمین و آسمانوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ، ہم اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی بادشاہ سے کہتے ہیں لن ندعو من دونہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، الہ کسی معبود کی۔